ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے پاک زندہ نام میں آپ تمام مسیح کے خون خریدوں کی سلامتی ہو۔ آئے ہم آج صبح ایک بار پھر خدا کے زندہ کلام کو سیکھنے کی طرف ہیں، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے کلام کو نازل کرتا ہے۔ خدا مجھ سے اور آپ میں سے کسی کے ساتھ خاموش نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ بولتا ہے، اور جب خدا خاموش ہو جائے اس سے زیادہ کوئی محرومی نہیں ہو سکتی، نا امیدی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی میں کہتا ہوں انسان کے لیے کوئی اذیت نہیں ہو سکتی کہ خدا بولنا چھوڑ جائے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ آمین۔ اور جو مبارک ہے وہ جس کے کان کھلے ہوئے ہیں، مبارک ہے وہ جو خدا کی آواز کو پہچان لیتا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے خداوند کی آواز کو سمجھنے کے لیے، اس پر دھیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اس کی سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے تو ہیں جن کے ساتھ خدا تو بول رہا ہے لیکن وہ خدا کی سن نہیں رہے۔ خدا تو بات کر رہا ہے لیکن وہ خداوند کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی، ان کا دھیان بہت ساری چیزوں پر لگا ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس کی بات کو ویلیو کرتے ہیں، تو اس کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں سے ہٹ کر صرف اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کی آواز کو سننے کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں۔ یہ خدا کی عزت ہے، اس میں خدا کا جلال ہے، اس میں خدا کی محبت بھی نظر آتی ہے۔ اور جب ہم اس کی سننے کے لیے تیار ہوں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ آمین۔ آپ بہت بڑے نقصان سے بچ، جو شاید آپ کے گھر کی طرف آ سکتے ہیں، آپ کی کاروبار پر آ سکتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ بچوں پر آ سکتے ہیں، آپ کی ترقی پر آ سکتے ہیں، آپ کے خاندان، آپ کے ازدواج پر آ سکتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے نقصانات سے بچیں گے کب؟ جب ہم خدا کی سنیں گے۔ اور پچھلی مرتبہ ہم نے اس بات پر غور کیا تھا، مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ یہ صلاح کاری ان کی راہوں کو بدل چکا ہے، بدل رہا ہے، ڈائریکشن چینج کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک روحانی زندگی میں چل رہے ہیں۔ آمین۔ اگر ہماری ڈائریکشن سمت ٹھیک نہیں، راہ ٹھیک نہیں، تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ممکن ہے کہ ہم زیرو پر آ جائیں، یا پھر بھی ہم مسیح کے اطمینان سے محروم رہیں۔ لیکن آج صبح خداوند کے زندہ کلام سے ہم سب برکت پائیں گے، زور پائیں گے، سمجھ پائیں گے، تاکہ ہم اپنی روحانی زندگی کو، مسافرت کو، گواہی کو خداوند کے جلال کا سبب بنائیں۔ آئیں ہم بائبل مقدس میں سے اس کا ایک ہی باب ہے اور اس 7ویں آیت تک میں خدا کے کلام کو پڑھوں گا۔ یہودا کا عام قلب، ایک ہی باب ہے، اس کی 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک لکھا ہے، بس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد ہلاک کیا، جو ایمان نہ لائے اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت کے تک رکھا۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ
اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے، غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا جو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے، جس نے ہم سے اپنے ارادے کو، اپنے منصوبے کو پوشیدہ نہیں رکھا، یہ خدا کی ایک خوبی ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے، یہ جو اس نے کام کیا ہے، اس میں وہ ہمیں شامل کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ کام میں شامل کرتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے سے دور نہیں کرتا، دور نہیں رکھتا۔ یہ خدا کی خوبی ہے، یہ خدا کی محبت ہے کہ لکھا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے، ہم خدا کے ساتھ صرف چلنے والے نہیں ہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھیے، ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ خدا کے ساتھ۔ ہم خدا میں کر رہے ہیں، ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، ہم خدا کی عزت کے لیے، جلال کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے کاموں کے ساتھ کے اندر شامل کرتا ہے، وہ ہمارے دکھوں کو دیکھتا ہے۔ میں بتاؤں، خدا نے میں بڑے اعلیٰ مقام پر رکھا ہوا ہے۔ خدا کے منصوبے، ارادے ہمارے بارے میں بڑے جلالی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا ہماری آواز کو سنتا ہے۔ صرف ہمیں اس کی آواز کو جو سننے کے لیے تڑپ اور بھوک ہونی چاہیے، خدا بھی ہماری آواز کو سنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے ایک امت کی آواز سنی، قوم کی آواز سنی، پوری قوم کی ایک ہی آواز تھی کہ خدا ہمیں چھڑا، دشمن سے بچا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب کوئی شخص مشکل میں ہو، مصیبت میں آ جائے، تو ایک آواز ہو کر خداوند کے حضور پکار اٹھنا، چلا اٹھنا، نکلنے کے لیے درخواست کرنا۔ کئی مرتبہ انسان پھنسا ہوتا ہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ دعا نہیں کرتے، پکارتے نہیں، خدا کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اس کے سبب سے ان کی اذیت بڑھتی جاتی ہے، مشکلات بڑھتی جاتی ہے، نا امیدی بڑھتی جاتی ہے۔ ابلیس کو موقع ملتا جاتا ہے، کسی کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اور کتنی مبارک بات ہے کہ اگر سارے ہی مل کر سٹینڈ لے جائیں، سارے ہی ایک ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب خدا ہماری سنتا ہے، خدا ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ کام کرنا ہے، ہمیں اس کے طریقے کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کے جب وہ کام کرے تو پھر ہمیں جو ہے اس کے کلام کی قدرت کو سامنے رکھنے، جاننے کہ خدا جب کام کرے تو پھر آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کام کر رہا ہو لیکن ہم جو ہے پھر دوبارہ سے پہلے ہم دعا کریں، پکاریں، تڑپیں اور خداوند سے مانگیں، اور جب وہ شروع کرے تو پھر دوبارہ ہم اپنی پرانی زندگی کو شروع کر دیں، پھر دوبارہ ہم پرانے کاموں کو یاد کرنے لگیں، پھر دوبارہ ہمارے اندر جو ہے وہ دوسری چیزوں کی محبت، ہمارے اندر اور پلان شروع ہو جائیں۔ جو کام خدا نے آپ کے لیے شروع کیا ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو وہ کام پورے بھی ہوں گے اور ان میں برکت بھی ظاہر ہوگی۔ یہاں پر لکھے پہلے قوم بنی اسرائیل پکارتی تھی، مصر کی غلامی میں تھی اور دکھ میں تھی، تکلیف میں تھی، ان کی اجرت میں نہیں تھی، ان کے لیے بیٹوں کو پیدا کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ انہیں شک تھا تو وہ مصری قوم جو ہے یہودیوں پر، اسرائیلی قوم پر کیا کرتی تھی؟ شک کرتی
تھی، ان کو نیچ جانتے، ان کی جو ہے خلاف کھڑی تھی، اور جب وہ پکار اٹھے، ایک دل ہو کر پکارنے لگے تو خدا نے ان کی سنی، اور جب سنا تو خدا نے انہیں چھڑانے کے لیے موسیٰ کو مہیا کیا، بھیجا، تیار کیا، اور اسے جو ہے وہ ایک بڑے کام کے لیے، بڑے منصوبے کے لیے اسے ٹاسک دیا گیا۔ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور پھر خدا نے اس قوم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اور اس قدر اس پر برکت جاری کی، اس کے مکاشفات جاری کی، اور ایک بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل میرا کیا ہے؟ پلوٹا۔ یعنی خدا نے اسے بھیڑوں کا درجہ دیا، پلوٹے کا درجہ دیا، اس پر رحم کیا، کرم کیا، اور اس کی دعاؤں کو سنا، چھڑانے کے لیے، انہیں بحال کرنے کے لیے، غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، اور لیکن وہ ہلاک ہو گئے۔ چھڑانے کے بعد انہیں کیا کیا؟ خدا نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے موت سے دیکھے، انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا، خدا کے ہاتھ کو دیکھا، خدا کے کام کو دیکھا، لیکن خداوند کی طرف سچے دل سے راغب نہیں ہوئے، نیت ان کی بدل گئی، انہیں پرانی چیزیں یاد آنے لگی، اعتراضات سے بھر گئی۔ میں بتاؤں، اگر کوئی خدا کے ساتھ چلتے چلتے شکایت سے بھرا ہوا ہے، اگر کوئی اعتراض سے بھرا ہوا ہے، خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہے، خدا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، آپ پر خداوند میں جو کہنے چل رہے ہیں، اگر شکایت سے بھرے ہوئے ہیں، اگر اندر جو ہے وہ شک بھرا ہوا ہے، اندر جو ہے مخالفت بھری ہوئی ہے، اگر اندر ٹھیک نہیں ہے، دعائیں بھی ہیں ان کی، دیکھیں دعائیں بھی ہیں، موسیٰ بھی دیکھا ہے، ایک ہو کر چل بھی رہے ہیں، اور پھر خدا نے ان کو ایک زبردست روحانی سورما لیڈر بھی مہیا کیا ہے، لیکن پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ پائے، پھر بھی یہ وعدے کی سرزمین تک نہیں پہنچ پائے، پھر بھی یہ لوگ ہلاکت پہ چلے گئے۔ انہوں نے، خدا نے چھڑایا، یہ نکلے، انہوں نے فرعون کو، طاقت بھی فرعون کی دیکھی، زور بھی فرعون کو دیکھا، اس کے حکم بھی فرعون کے دیکھے، اس کی فوج بھی دیکھی، اس کے اختیار بھی دیکھے، اس کی حکومت بھی دیکھی، اس کی بادشاہت بھی دیکھی، اور پھر ایک ہی پل اسے غرق ہوتے بھی دیکھا۔ انہوں نے ایک ہی پل اسے تباہ ہوتے بھی دیکھا، ایک ہی پل جو ان کی جان کا کے پیچھے تھا، جو ان کے مال و دولت کو لینا چاہتا تھا، جو ان کا خون بہانا چاہتا تھا، انہیں مارنا چاہتا تھا، جو انہیں اپنا غلام بنا کر، بندی بنا کر رکھنا چاہتا تھا، ایک ہی پل میں انہوں نے اسے مرتے ہوئے بھی دیکھا، اور لیکن اس کے باوجود ان کے اندر شکایت ختم نہیں ہوئی، ان کی نیت نہیں بدلی، ان کے اندر سے اعتراضات ختم نہیں ہوئے، شک ختم نہیں ہوا، اور کس چیز کے لیے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، خدا کے جو ہے یہ موسیٰ کے خلاف ہو گئے، ہارون کے خلاف ہو گئے، خداوند کی پرستش کو چھوڑ کر اور غیر معبودوں کی پرستش کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا۔ میں بتاؤں، جب تک ہم آسمان کی بادشاہی میں پہنچ نہیں جاتے، اس زمین پر جسم میں رہتے ہوئے، میں اور آپ جہاں پر خدا کے ہاتھوں میں ہیں، وہاں پر خطرے میں بھی ہیں، وہاں پر بھٹکنے کے چانس بھی ہیں، وہاں پر بہت زیادہ، اس لیے بائبل کہتی ہے احتیاط کے ساتھ چلو، محتاط ہو کر چلو، سمجھ کے ساتھ چلو، تم جو ہے وہ اعتراض کو، شکایت کو دور کر کے چلو۔ ہمارا چلنا کیسا ہے؟ آپ اور میں کس جذبات احساسات میں ہیں، اس کو بہت زیادہ نوٹس اس پر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل کہاں پر آ کر ریلیکس ہوتا ہے، میرا ذہن کہاں پر آ کر ریلیکس ہوتا ہے، میں کہاں پر اچھا محسوس کرتا ہوں، میں کن باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اعتراضات سے بھر جاتا ہوں، شکایت سے بھر جاتا ہوں، کون سی چیزیں جو میرے اندر خواہشات کو جنم دیتی ہیں، اور میں کن خواہشات میں جی رہا ہوں، میری چاہت کیا ہے۔ میں
بتاؤں ہمیں اپنا ہر وقت نوٹس لینے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور واقعی میں یہ بھی ایک یاد رکھیے گا، یہ ایک سچے ایماندار کی پہچان بھی ہے. اس کی پہچان ہے جو مسیحی سفر کر رہا ہے، اس کی پہچان ہے جو آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے، اس کی پہچان ہے جو منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ عمدہ باتوں کے خیال میں رہے گا. لکھا ہے کہ تمہاری محبت ہر طرح کی تمیز کے ساتھ، تمیز ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر لکھا ہے کہ تم عمدہ باتوں کے خیال میں رہو جب تک مسیح آ نہ جائے. ہاللیلویا. ان کے اندر تمیز ختم ہو گئی کہ انہوں نے بچڑے کی پرستش کرنا شروع کی، خدا کی پرستش چھوڑ دی، خدا کی تمیز ختم ہو گئی. انہوں نے موسیٰ کے بارے میں کہا کہ تو ہمیں بیابان میں مارنے کے لیے لے کر آیا ہے اور تو نے ہمیں اچھا کہا ہم وہی مر جاتے، غلامی میں مر جاتے. ارے میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے ہم میں سے کوئی غلامی میں نہ مرے. ہاللیلویا. خدا چھڑاتا ہے تاکہ ہم مرے بھی تو صادقوں کی موت مرے، ہم مرے بھی تو مسیح کی آزادی میں جائیں، ہم مرے بھی تو اس خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دنیا سے جائیں، تاکہ ہم جو ہے اپنی منزل پر بادشاہت میں پہنچائے جائیں. ہاللیلویا. میں اور آپ بڑے خطرے میں بھی، ہمیں بڑا احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، محتاط ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، ہمت نہ ہارنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام کہتا ہے ہمت نہ ہارو، جاگتے رہو اور خداوند میں مگن رہو، مسرور رہو، خدا سے پیار کرو اور خداوند کی پرستش کرو. اپنے دل کو مضبوط کرو، اپنے راہوں کو پہچانو کہ میں کس راہ پر ہوں، میں کن احساسات میں ہوں، میں کن جذبات میں، میرے اندر کیا باتیں جو ہے وہ خواہشات میرے اندر ہیں، میں کن باتوں سے خوش ہوتا ہوں، میں کن محفلوں سے خوش ہوتا ہوں، میرے اندر کیا اعتراضات اور شکایت تو بھری ہوئی نہیں. میں بتاؤں کلیسیا بیابانی کلیسیا تھی اور اس کلیسیا کے اندر جو ہے وہ شکایت پیدا ہوئی. شکایت تباہ کر دیتی ہے، شکایت خدا کے کلام سے نگاہیں ہٹا دیتی ہے. اور ابراہیم کے اندر بھی ایک شکایت تھی اور وہ شکایت تھی تو نے مجھے اولاد. میں بتاؤں اگر آپ کو خدا نے ابھی تک کچھ نہیں دیا جو آپ کی خواہش ہے، پھر بھی آپ اعتراضات اور شکایت اور شک سے نہ بھرے. خدا نے وعدہ کیا ہے تو یہ بھی اقرار کرے خدا تیری مرضی ہے تو یہ وعدہ بھی میری زندگی میں پورا ہوگا. ہاللیلویا. ورنہ جو اس نے جو اس میں آپ کا دل شکایت سے نہیں بھرے گا، آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا. جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرے گا، اور نہ بھی ہو تو بھی خدا میں تیری حمد تیری ستائش سے نہ چھوڑوں گا، کیونکہ میرے ساتھ اصل جو وعدہ ہے وہ آسمان کی بادشاہی کا ہے. ہاللیلویا. ہماری منزل وہ ہے، منزل تک جائیں گے لیکن کب؟ جب بغیر شکایت کی. لیکن اس نے انہیں چھڑایا. آج میں اور آپ چھڑائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بندے ہوئے، ہمیں چھڑایا گیا. اس نے آزادی کا انتظام کیا، اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ایک بڑی فتح کا اعلان کیا ہے. خدا نے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے، باپ نے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اپنے بیٹے یسوع مسیح میں اس نے ہمارے لیے بہت بڑا کام کیا. چھڑائے گئے ہیں لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ چھڑائے جانے کے بعد بھی کوئی کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے، کوئی خدا کو چھوڑ دے، کوئی زندگی کی راہوں میں پھر جائے. لیکن جب ایک شخص خدا میں اپنے اس شکایت سے باہر ہوگا، اپنے اندر اعتراضات سے باہر ہوگا، خواہشات سے جو ہے وہ کے اوپر خدا کے کلام کو درجہ دے گا اور اپنے سفر کو خدا کے ڈر میں، خوف میں بسر کرے گا. یاد رکھے کوئی آپ کو زندگی کی میراث سے، وراثت سے الگ نہیں کر سکتا. آمین. اس لیے
یہ چھڑائے گئے ہیں لیکن بعد میں لا کے، لیکن جو ایمان نہ لائے، جو شکایت ہوتی ہے وہ ایمان نہیں لانے دیتی۔ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، لیکن ابراہیم کہتا ہے کہ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی۔ یعنی یہ پہلے خدا نے کیا کی ہے، اس کو اولاد نہیں دی، پہلے اس کی شکایت کو دور کیا ہے۔ پہلے خدا نے اس کے جو کمی تھی، جو کمزوری تھی، اسے دور کی ہے۔ کئی مرتبہ ہم جو ہے کہتے ہیں کہ خدا تو ہمیں پہلے برکت دے، پہلے جو ہے ہمارا کام کر، پہلے اب تو میری زندگی میں یہ کام کر۔ جو سب سے ضروری کام تھا پہلے خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کر دیا ہے۔ ضرور ہے کہ تو ایمان لائے تاکہ تو ہلاکت سے چھڑایا جائے، شکایت سے چھڑایا جائے، اور تو جو ہے وہ اعتراضات سے باہر نکالا جائے۔ تو نے بڑی قدرت کو جو دیکھا، جو خدا نے تیرے لیے پہلے کیا ہے، پہلے اس پر تو نگاہ کر، پہلے تو اس پر تو نگاہ کر کہ کس طرح اس نے فرعون کو، جس کا زور تو نے دیکھا، طاقت تو نے دیکھی، گرج تو نے دیکھی، جو تجھے ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، جو تجھ پر جو ہے وہ تجھے مارتا تھا، تیرے بچوں کے خلاف تھا، تیری ترقی کے خلاف تھا، آج تو نے اس کی قدرت کو دیکھا اور تو نے پھر بھی مجھ پر ایمان نہیں لایا، بلکہ کن چکروں میں پڑ گئے؟ پیاز، ٹماٹر، کھیرے، گوشت، وہاں کی چیزیں وہ انہیں یاد آ رہی۔ خدا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے دھیان کہاں پر لگے؟ آلو، ٹماٹر، پیاز پر۔ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے؟ خدا نے کہا ان باتوں کے خیال میں کیا رہتی ہے؟ غیر کو۔ کئی لوگ ان چیزوں سے باہر نہیں آ پاتے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے۔ خدا اتنے بڑے کام کر رہا ہے، خدا آسمان پر لے کر جانا چاہتا ہے، جلالی پوشاک دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں اپنے ساتھ ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، موت سے چھڑانا چاہتا ہے، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابدی کام کرنا چاہتا ہے، اور ہم صرف آلو، پیاز، ٹماٹر، کھیرے، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، ان چکروں میں اپنا آپ اتنی بڑی بڑی برکتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خدا کی بڑی برکت، بڑے کام، بڑی قدرت کو اس نے دشمن کو بھی نیز کیا ہے، آپ کے خلاف اٹھنے والی طریقے کی قوتوں کو اس نے نیز کیا ہے۔ اس لیے جو ایمان نہ لائے انہیں خدا نے کیا کیا ہے؟ ہلاک کیا۔ آج ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ایماندار جو جنہوں نے شاید کبھی چھوٹے ہو، بپتسمے لیے ہو، کبھی نکلے ہو، خدا ان کی قدرت کو دیکھا ہو، دشمن کو دیکھا ہو، ہارتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ بھی ہلاکت میں پڑ جائے۔ ہمیں کتنا، کس قدر ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، بھوک ہونی چاہیے، کس قدر ہمارے اندر غم بھی ہونا چاہیے۔ ایک ایماندار جہاں پر خوشی اس کے اندر ہے نا، وہاں پر اس کے اندر غم بھی ہے، اور وہ غم کیا ہے؟ ان لوگوں کا جنہوں نے نجات نہیں پائی، وہ لوگ جو ہلاکت میں جائے، وہ لوگ جو گناہ میں مر چکے ہیں، وہ لوگ جو اپنی راست بازی کے لیے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں۔ یہ غم خدا کے اندر بھی رہتا ہے، یہ غم، یہ چاہت، یہ تڑپ، یہ بھوک خدا کے اندر بھی رہتے۔ کب کوئی میرا بیٹا، میری بیٹی مجھ پر ایمان لائے؟ اس نے تو آج تک لکھا ہے وہ رکا ہوا، ٹھہرا ہوا ہے، تاکہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، ورنہ اس کا بھی یہ کہنے کے جی کرتا ہے کہ سارے پوچھ کر کے میرے پاس آ جائیں، ہاللیلویہ۔ لیکن وہ رکا ہوا، ٹھہرا ہوا ہے۔ لیکن کیا تو خدا کی رحمت کو، وفاداری کو، فضل کو جو ہے وہ ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ وہ تجھے توبہ کے لیے بلاتا ہے؟ خدا بلا رہا ہے۔ اے جو دور چلن دے نا، اے خدا دے بلاوے دا دور چلن دے، خدا بلا رہا ہے، لیکن کئی سن نہیں رہے۔ خدا بول رہا ہے، کئی دھیان نہیں کر رہے۔ خدا کہتا ہے آ میرے بیٹے، آ میری بیٹی، اور اس بادشاہی کو لے لے جو میں نے تیرے لیے تیار کی ہے، اور جو تیرے تیری عزت کے لیے، تیری محبت میں تیار کی ہے، تیرے بیٹے لیے میں نے اسے بڑی ضیافت کو تیار کیا، اپنے بیٹے کے خون سے تیار کیا، اپنے بیٹے کے نام سے تیار کیا، اس کے تجسم، اس کے کفارے، اس کے دکھوں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے تیار کیا ہے۔ میرے بیٹے، میری بیٹی، تو اسے لے لے۔ لیکن وہ جو ہے صبر کر کے ٹھہرا ہوا ہے، تاکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ لیکن جب کوئی چھڑایا بھی جائے، خداوند میں آزاد بھی کیا جائے، ایمان نہ لائے، تو یہ خدا کے پلوٹے تھے، یہ خدا کے گھر کے لیے خدا کے لوگ تھے،
لیکن خدا نے کیا کیا؟ آخر کار جب انہوں نے ایمان نہ لائے تو خدا نے انہیں ہلاک ہونے دیا. ستاتے تھے، دکھ دیتے، پریشان کرتے، ایمان نہیں لاتے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتے تھے. آج میں اور آپ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے جب تک زمین پر. لیکن اوروں میں منادی کام کر کے، اوروں کے لیے دعائیں کر کے، اوروں کے لیے ہم جو ہے وہ بوجھ رکھ کے بھی پولس کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں خدا کے جلال سے محروم رہ جاؤں. کب؟ جب اگر اپنی زندگی میں اپنے آپ کے اندر الزام لگانا، دوسروں کو مشورہ دینا، دوسروں کے بارے میں بات کرنا آسان ہے، لیکن اس بات کو اپنی زندگی سے ثابت کرنا یہ ہے اصل روحانی معیار. یہ ہے واقعی خداوند کے وہ لوگ جو سچائی کے ساتھ چلے. اپنا معیار وہ ہو جو کلام کہتے، جو بائبل کہتے، جو خدا کے بیٹے یسوع کا معیار ہے. آمین. اس لیے بائبل کہتی ہے اے الزام لگانے والے، تو کوئی بھی کیوں نہ ہو، تو جتنا بھی بڑا تیرا نام ہو، خدمت ہو، تیرا عہدہ ہو، تو کلیسیا کے آگے بیٹھنے والا، پیچھے بیٹھنے والا، یا اس کے مذہب پر خدمت کرنے والا، کوئی بھی تو کیوں نہ ہو، تو جیسا بھی کیوں نہ، تو جو دوسروں پر الزام لگاتا ہے تیری اپنی زندگی میں اگر وہی ہے تو یاد رکھ کہ تیرا خدا تجھے کہاں لائے گا؟ عدالت میں لائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں، میں بتاؤں جب ہم کسی پر کوئی بات کہتے ہیں تو ہم اس کو اپنے لیے ایک قانون بھی ٹھہرا لیتے ہیں. ہم اس کی اگر نفی میں بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے قانون ٹھہرا لیتے ہیں کہ یہ بات میں غلط ہے، نفی ہے، تو مجھے اصل میں پھر ہم اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں کہ ہم اسے ثابت کریں، ہم اسے اس پر ٹھہرے، ہم اس پر فتح پائیں، ہم اس کام کو کریں، ہم اس کام پر جاری رہیں، ہم اس کام کو خداوند کے جلال کے لیے پایا تکمیل تک پہنچائیں. اگر ہم کسی پر الزام لگائیں اور ہماری زندگی میں وہ چیز بھی ہو یا ہم اپنے آپ میں اسے نہ چھوڑیں تو یہ کہتے ہیں یہ معیار درست نہیں ہے. خداوند کہتا ہے میں اس کو کیا کروں گا؟ عدالت میں لاؤں گا. خدا نے اس قوم کو جس کے لیے اس نے جو ہے وہ بڑا منصوبہ تیار کیا، جن کی دعاؤں کو سنا، جن کی برداشت کی، جن سے پیار کیا، جنہیں پیروٹھا کہا، جن کے اندر سے بڑی قدرت کو، نجات کو اس نے ظاہر کیا، جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ زمین کی ساری قومیں تیرے سبب سے برکت پائیں گی، تو خدا نے ایک بڑی امت کو جو ہے ہلاک کر دیا. لیکن جو مصر سے چھڑائے گئے تھے نا وہ کنعان تک نہیں پہنچے کون تھے؟ ان کی نسلوں میں سے. 40 سال تک جو ان کی نسل پیدا ہے، کئی مرتبہ اگر جو ہے وہ خدا انتظار کرے 40 سال تک ان کی نسلیں جو ہے وہ وہاں تک پہنچی، لیکن خود یہ کہہ رہے کہ محروم رہ گئے اپنے خدا کی بادشاہت سے، اس کے وعدے سے، سرزمین سے جو خدا نے انہیں جو مقصد دیا اس سے محروم ہو گئے، صرف اپنی سخت دلی کے سبب سے، شکایت کے سبب سے. اس لیے کلیسیا کے اندر یہاں اس وقت بھی بیٹھا ہوا ہر ایک شخص، سننے والا ہر شخص اس بات کو نوٹس میں لے، اپنے بارے میں اس بات کو جو ہے وہ غور کرے کہ میں شکایت سے تو نہیں کسی بھرا ہوں، میں کسی اعتراضات سے تو نہیں بھرا. یاد رکھیے شکایت آپ کو جو ہے وہ تلخی میں لے جائے گی، شکایت آپ کو مخالفت میں لے جائے گی، شکایت آپ کو ایمان سے دور کر دے گی، شکایت آپ کو یاد نہیں آئے گا، بھول جائیں گے آپ جو کام خدا نے کیے. آپ موت سے بھول سکتے ہیں، کلام بھول سکتے ہیں، خدا کی وعدوں کو بھول سکتے ہیں، اگر شکایت اندر ہے، سختی اندر ہے، اپنی خواہشات اندر ہے. اس لیے خدا ہمارے اندر لکھے تیرا دل خداوند میں کیا رہے؟ مطمئن رہے، مسرور رہے، تجھ میں اطمینان رہے. ایسے نہیں یسوع نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. جب اطمینان ہوگا نا مسیح کا تو پھر آپ کو خدا کے کلام کے وعدے بھی یاد رہے گی، پھر آپ کو احتیاط سے چلنا بھی آئے گا، محتاط ہونا بھی آئے گا، اور اپنے خداوند میں آپ میں سے ہر ایک، ہم جتنے یہاں پر ہیں ہم سب منزل تک پہنچیں گے. ہاللیلویا. ایک بھی رہا ہوا معلوم نہیں ہوگا. اس لیے یہ بیابانی کلیسیا ان کے اندر اعتراضات انہیں تباہ کر گئے. انہیں خداوند کا منصوبہ جو آپ کے اور میرے بارے میں، اگر ہم اعتراض میں، شکایت میں، غصے میں، لیکن آدمی کا غصہ خدا کے جلال کا کام نہیں کر سکتا. آدمی کا غصہ
ہمارا غصہ، ہماری طاقت، ہمارے اعتراضات یہ خدا کے جلال کا کام نہیں کر سکتے۔ غصہ تباہ کر دے گا، برباد کر دے، عقل کو بند کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہ غصے میں ابھر کے سامنے آتی ہیں، اور وہ کئی مرتبہ بہت ساری چیزیں، غلط فیصلے، کام جو غصے میں کرتا ہے، اور بعد میں جب نارمل ہوتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کس قدر غلطی کر دی ہے۔ غصہ آپ کو اور زیادہ بدی کی طرف، برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے ان کے اندر ساری تاثرات ہیں، اپنے جذبات کو، احساسات کو، خواہشوں کو، غصے کو، دل کی سختی کو یسوع کے نام سے کنٹرول کرتے رہے۔ اس لیے پولس کیا کہتا ہے، میں ہر روز اپنے بدن کو کیا کرتا ہوں، مارتا اور کوٹتا ہوں۔ یہ معیار ہے ایماندار کا، خدا پرست کا، کلیسیا کا۔ یہ معیار ہے جو آسمان کی بادشاہی تک جانا چاہتا ہے۔ یہ معیار ہے جو یسوع کے ساتھ اب تک زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ معیار ہے جو وعدے کی سرزمین تک رہنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر روز میں اپنے بدن کو، وہ کیا کہتے ہیں، مارتا اور کوٹتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ اپنی خواہشات پر، سختی پر، وہ جسم کو اوپر نہیں آنے دیتا، بلکہ وہ روح سے جسم کے کاموں پر غالب آتا ہے۔ آمین۔ جسم کے کام برباد کر دیں گے، جسم کے کام شکایت سے بھرتے ہیں، جسم کے کام آپ کو برباد جو ہے تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ خواہشات کو، جسم کے اندر تو خواہش بھری ہوئی ہے، زمین تیرے سبب سے جنیاں لانتی خواہشاں آتی ہیں نا، روح دی خواہش میں آسمان پہ جاؤں، لیکن یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جسم سے۔ اس کا مصدر زمین سے۔ اس لیے جب جسم کی خواہشیں مار ڈالیں گی، تباہ کر دے گی، اپنے بدن کو، پولس کہتے ہیں میں مارتا اور کوٹتا ہوں، جب تک وہ آسمان کی بادشاہی میں اور آپ پہنچ نہیں جاتے۔ جب ہم اس جسم سے، جلالی جسم میں داخل نہیں ہو جاتے، ہم آسمان پر، ہمارا سفر زمین پر ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مجھے اور آپ کو اپنے بدن کو کیا کرنا ہے؟ مارنا اور کوٹنا ہے۔ اس پر روح اس کی قدرت سے اپنی روح کو مضبوط کر کے جسم کے اوپر کیا کرنا ہے؟ غالب آنا ہے، تاکہ دوبارہ پھر سے جسمانی نیت جو موت ہے وہ سر نہ اٹھا سکے، جسم کی خواہشیں جو تباہ کرتی ہیں وہ سر نہ اٹھا سکے، جسم کی جو وہ آرزو، شکایت، اس کی طلب جس کا تعلق صرف آپ کو دیکھو بتائیں، جو جسم کے مطابق جیتے نا، انہوں نے آلو، ٹماٹر، پیاز، کھیرے بھی ستانا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کا ذہن الجھ جائے گا، دنیا کی چیزوں میں ہی ان کے خیالات الجھے رہیں گے۔ لیکن جب جسم پر غالب آتے ہیں، وہ ان چیزوں کو خاطر خواہی لائے گا، ان چیزوں کی پر غلبہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں بتاؤں کئی مرتبہ ہم بڑی چیزوں سے بچتے ہیں اور چھوٹی چیزوں کو اندر رکھا ہوتا ہے۔ چھوٹی چیزیں بڑی تباہی کرواتی ہیں، جب وہ بڑھتی جاتی ہے، جمع ہوتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہیں، اور ان پر غالب آنا، ان کو نیز کرنا، اپنی زندگی سے دور کرنا، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی فتح پائیں تو آپ کو بڑے جلال کے لیے خداوند جو اس کا منصوبہ ہے اس کی سمجھ آنے لگ جائے گی۔ آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں فرشتوں جنہوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا اور پھر اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو خاص مقام دیا گیا تھا، انہیں حکومت دی گئی تھی، انہیں پرستش کی خدمت دی گئی تھی، انہیں خداوند کی حضوری میں کھڑے رہنے کی خدمت۔ خدا دی حضوری سے کھڑے رہنا کوئی سان گل ہے؟ خدا کی حضوری میں کھڑے رہنا، دیکھیں شریف خدا کی جماعت میں نہیں کھڑے رہ سکتے، عدالت میں نہیں کھڑے رہ سکتے، اور یہ عالم بالا پر اس کی حضوری میں قائم رہنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ ارے شریف تو خدا کی جماعت سے، خدا کے مسا سے بھی بھاگتے، وہ تو روحانی باتوں میں بھی ان کا دل نہیں کرتا، تو اس کی عدالت میں تو بالکل ہی کھڑے نہیں ہو سکتے، اور عالم بالا پر خدا کی بادشاہی میں حضوری میں کھڑے رہنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ لیکن اتنی بڑی بلیسنگ، وہ مقام جہاں پر میں اور آپ حاصل کرنے کے لیے دن اور رات تڑپتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنی زندگی خدا کو دی ہے، جس کے لیے میں اور آپ جیتے ہیں، مرتے ہیں، اپنے بدن کو مارتے کوٹتے اور اس پر غالب آتے ہیں،
اور اپنی شکایات کو، اپنے اعتراضات کو، سختیوں کو دور کر کے صرف مسیح کو دیکھنے کے لیے، تخت کے پاس پہنچنے کے لیے، آسمان کی بادشاہی کے بھوکے پیاسے ہو کر اس کی طرف چلے آ رہے ہیں، اور وہ وہاں پہلے سے موجود ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے اپنی حکومت کو قائم، بہت ممکن ہے کہ آپ کو برکت خدا نے دی، میں دساں انہوں قائم رکھنا یہ اس سے بڑی بلیسنگ ہے، تھوڑا بھی اسے قائم رکھیں۔ کئی مرتبہ پیشنوں بات ہے، دولت کمانا ایک آرٹ نہیں، اس سے بڑا برکت بلیسنگ یہ ہے کہ آپ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں، کیا وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال، جو چیز آپ کو خدا نے دی ہے آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ انسان کی زندگی ایک دولت ہے، وقت آپ کا دولت ہے، آپ کی صحت ایک دولت ہے، دیکھیں سے، اور پھر آپ کے پاس جو دولت ہے، پیسہ ہے، وہ کس کے لیے استعمال ہو، وہ کس چیز کے لیے جا رہا ہے۔ میں بتاؤں جو چیز خدا نے آپ کو دی ہے وہ قائم رہے گی، اس کی برکت قائم رہے گی، لیکن کب؟ جب ہم اسے خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ صرف کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں چرچ جانا سا، میں بائبل پڑھنا سا، میرا دادا خدمت کردا سی، میرا ابو خدمت کردا سی، میری امی بہت اچھی خاتمہ سی، اسی خداوند دی پرستی شدے جو کرنے سا، مل کر کرنے سا، ہم خاندانی عبادت کرتے تھے نہیں، بلکہ کس قدر بلیسنگ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، یہ جاری ہے۔ ہمیں ایک جو ہے وہ کل ہم ایک جگہ پر 39 ایئر سے ہر روز وہ لوگ جو ہے عبادت کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں، اور بہنیں اور کچھ سال میں اور بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور 40 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے، لیکن ہر روز جو ہے وہ خداوند کی عبادت کے لیے جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے۔ قائم رہنا، کئیوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت پیسہ تھا، بڑی برکت تھی، لیکن وہ جاتی رہی۔ کئیوں کے پاس کلام کی بڑی برکت تھی، وہ جاتی رہی، وہ قائم نہیں رہی۔ ان کو خدا نے بہت بڑا منصوبہ خدا نے اب اس قوم کے لیے، امت کے لیے، فرشتوں کے لیے رکھا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، اپنا خاص مقام چھوڑ دیا، یہ قائم نہیں رہے، ان کی دولت جاتے رہی۔ حشمت لکھے اسرائیل سے حشمت جاتی رہی، اور وہ چھوٹی کیوں حشمت چلے گی؟ اور اپنی حشمت کو، اپنی گواہی کو، اپنی پاکیزگی کو، اپنے بلاوے کو، اپنی برکت کو قائم رکھو، اپنے خاص مقام کو نہ چھوڑے۔ ایک چھوڑے گا تو پیچھے لائن لگ سکتی ہے، ایک چھوڑے گا پیچھے تباہی آ سکتی ہے۔ ہم کل ایک جگہ جہاں پر تھے تو وہاں پر ایک خادم کے بارے میں ذکر ہوتا، جس کو میں نے بھی کافی عرصہ پہلے ان کے بارے میں سن رکھا تھا، اور بزرگ بندہ، اور ایک خدمت ایک بہت بڑے لیول پر، کہ جب وہ مذہب پر جاتا ہے تو بتا رہے تھے کہ بدروہیں اس علاقے میں کام کی تھی، شور ہوتا تھا، بھاگتی تھی، اور خدا موضوعات کے لیے، جلال کے لیے، قدرت کے لیے، بڑے مسئلہ کے لیے استعمال کر رہا تھا، لیکن آتے آتے اسے سمسون کی طرح کسی سے عشق ہو گیا، اور اس نے محبت کی ایک اور شادی رچالی، پہلے ایک تھی پھر دوسری کر لی، اور پھر کیا ہوا؟ اس کی حشمت جاتی رہی، اس کی خدمت جاتی رہی، اس کے بلاوے کے اوپر ایک مہر لگ گئی کہ اس نے خدا کے کلام کے خلاف جا کر کام کیا ہے، اور اس کو خدا نے، اس کا نام بھی اب کوئی نہیں دیتا، حیات ہے لیکن جانتا کوئی نہیں، پہچانتا کوئی نہیں، نئی نسل اس کو ان کے نام سے واقف نہیں، لیکن اگر شاید وہ اپنے مقام میں قائم رہتا تو آج نئی نسل کے لیے بڑی بابرکت کو ثابت ہوتے۔ آمین۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، قائم رہو۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا خادم، اس نے بھی یہ کیا، آگے اس کے بچے نے بھی یہ کیا۔ یاد رکھیں اگر ایک کے اوپر کوئی ایک اس میں پھنس رہا ہے نا، تو دوسرے کو اس کے اثرات سے واقف ہونا پڑ سکتا ہے، دوسروں پر اس کا اثر آ سکتا ہے۔ انجینئرنگ میڈیکل سائنس کہتے جدو کوئی کہتا ہارٹ اٹیک ہویا، وہ کہتے تھے امی نو، ابو نو، دادا نو، دادی نو، کسے نو جڑے تسی جانتے ہو کدی انج ہویا، ایک نو شوگر کہتے پھر پیچھے کنو شوگر ہے، وہ پوچھتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک اس میں پڑا ہے تو کوئی ایک اس غلط کام میں پڑا ہے، ایک نے قائم نہیں رکھا، تو ممکن ہے اس کے پیچھے دوسرے کی لائن میں لگ جائے، ممکن ہے اس کے ساتھ دوسرے کی۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ خواہش کس کے اندر پیدا ہوئی؟ لوسیفر کے اندر۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دوسرے فرشتوں کو لے لیا، اور پھر ہوتے ہوتے یہ بہت ساری کہنے کے فرشتوں کے اندر ہی خواہش پیدا ہوگی۔ اگر ایک ایسا کرے گا تو دوسرا بھی گر سکتا ہے، اگر بڑا ایسا کرے گا چھوٹا بھی گر سکتا ہے، اگر شور ایسا کرے گا بیوی بھی کر سکتے، بیوی کرے گا شور بھی کر سکتے۔ جب اس نے ہوا نے کیا
لے لیا. اس لیے آج دیکھیے, اگر آپ اپنی برکت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, آپ اپنی دعاؤں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, آپ اپنے اوپر خدا کے فضل کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, ہاتھ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, تو اپنی برکت کو سمجھیے, اپنے معیار کو سمجھیے, اپنی ویلیو کو سمجھیے. آپ اور میں کوئی عام نہیں ہے, ہمارے لیے خدا کا بیٹا آیا ہے, ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اپنی حیثیت, ویلیو, وقار کو, اپنی حشمت کو سمجھیے, اپنی بزرگی کو سمجھیے, اپنے بلاوی کو سمجھیے, اپنے اوپر خدا کے فضل کو کبھی بیکار ہونے نہ دے. کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا, تو ایسا کرے گی, تو ممکن ہے تیرے بعد تیری نسل بھی تباہی کی طرف جائے, تیری قوم بھی تباہی کی طرف جائے, تیرا گھرانہ بھی تباہی کی طرف جائے. تیرے گھر میں ابلیس کی قوتیں انٹر ہونا چاہتی ہے, بیماری انٹر ہونا چاہتی ہے, طلاق انٹر ہونا چاہتی ہے, اور ہر طرح کی نارضاپاکی, حرام کاری انٹر ہونا چاہتی ہے, تاکہ جب تیرے سبب سے انٹر ہو تو وہ پھر تیری نسلوں کو بھی کھائے, پھر وہ تیرے بعد تیرے لوگوں کو بھی تباہ کرے, پھر بعد تیرے بچوں کو بھی تباہ کرے. ارے ہوا کے سبب سے آدم, آدم کے سبب سے نسل انسانی, اس آدم کے سبب سے دوسرے قادم, پھر اور قادم. منہ میں لکھا ہے کہ افسوس اس شخص پر جس کے سبب سے کیا لگی, ٹھوکر. ایسے گلے کے اندر چکیدہ پاٹ پا لی گئے اور اس سمندر کی گہرائیوں میں چھوڑ دو, کیونکہ اس کے سبب سے تجھے بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں. اس لیے خدا اس جگہ کا, ان چیزوں کا نوٹس لے گا, کیونکہ صرف تو اکیلا نہیں ہے, تیرے ساتھ دوسرے بھی تباہی کی طرف جا سکتے ہیں. اس لیے خدا اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اور ہلاک بھی کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے, کیونکہ خدا مستقبل جانتا ہے, وہ جانتا ہے اب وہ ادھے وسیلے نہ اور کی ہونے والا ہے. اس لیے کئی مر جاتے ہیں, خود انہوں نے اپنے اصلی مقام کو چھوڑ دیا, وہ مر گئے, ہلاک ہو گئے, کئی تاریکی میں چلے گئے, قید میں چلے گئے, کئی اٹھ نہیں پاتے, نکل نہیں پاتے. میں بتاؤں آپ کے لیے میرے لیے خدا نے دوزخ نہیں بنائی, آپ کے لیے میرے لیے اس نے عذاب کی جگہ نہیں بنائی. آپ کی جگہ جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن پھر بھی بتاؤں, ہم میں سے کئی ایسے دنیا کے اندر لوگ ہیں جو وہاں پر ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے, کیونکہ وہ قائم نہیں رہے, کیونکہ انہوں نے اپنی خاص برکت کو کیا کیا ہے, چھوڑ دیا ہے, خاص مقام کو چھوڑ دیا ہے, خاص جگہ کو چھوڑ دیا ہے, خاص باتوں کو چھوڑ دیا ہے, خاص اس کی محبت کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے کئی وہاں پر ہوں گے جہاں پر ابلیس ہے, جہاں پر نافرمان ہے, جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. سبب یہ ہے انہوں نے اپنے خاص مقام کو کیا کیا ہے. کہ ایک شخص یروشلم سے کہاں گیا, یریو کو گیا, اور راستے میں کیا ملے, ڈاکو, مارا کوٹا ستایا, لوٹ لیا, کپڑے تک گئے, پیسہ گیا, سب کچھ کیا. بعد میں ادموا سا پڑا ہوا, پشمردہ سا پڑا ہوا. وہ کہاں سے نکلا ہے, یروشلم سے. یروشلم اونچی جگہ ہے. یروشلم کہاں تھا, پہاڑ پر تھا. خدا نے آپ کو اونچے مقاموں پر رکھا ہے, پہاڑ پر رکھا ہے, سر بنا کر رکھا ہے, برکت دے کر رکھا ہے, آپ کو مقدسوں میں رکھا ہے. یروشلم نبیوں کا شہر مانا جاتا ہے, یروشلم خداوند کا شہر ہے, اور اسے چھوڑ دیا گیا. اور کہاں گئے, کہاں پر, یریو نیچے تھا. یعنی جب ہم اپر سائڈ سے ڈاؤن سائڈ پر آتے ہیں, جب ہماری پرستش جو کا معیار جو ہے اس سے ہم نیچے آتے ہیں, دعاؤں کا معیار چھوڑ دیتے, جب ہم کلام پر عمل کرنے کے لیے بیدار ہوتے تھے اسے چھوڑ دیتے, جب دل کرتا تھا بھاگ بھاگ کر ہم خداوند کی طرف جائیں. اور داؤد بھی یاد کرتا ہے, جاندہ سا گھر جدوں میں ٹولیاں دے لائے. جب وہ گناہ میں پڑ گیا اس کو یاد آیا, اس کو جو وہ دنیاوی محبت میں پڑ گیا, جب اس نے بہنسبا پر نگاہ کر لی, جب اس نے اپنے خداوند کے حضوری کو جاتے ہوئے دیکھا, مسا کو جاتے ہوئے دیکھا, تو اس کو اپنی پرانی زندگی یاد آ رہی ہے. اور یہ یاد آنا بھی میں بتاؤں ایک بڑی برکت کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کو کہتا ہے اپنی برائی کو چھوڑ دے. خدا کہتا ہے تو نکل آ, خدا کہتا ہے یہ جگہ تیرے لیے, یہ مقام تیرے لیے. تو نے داؤد اپنے خاص مقام کو کیوں چھوڑ دیا؟ میری بیٹی, میری بہن, میری بیوی, میرے شوہر, میرے بچوں, میری امت, میرے قوم, میرے فرشتوں, تم نے اپنے خاص مقام کو کیوں چھوڑ دیا؟ خداوند کہتا ہے
अपने खास मुकाम पर क्या हो जाओ, बहाल हो जाओ। यरूशलेम से यरूशलेम, जब भी आप ऊंचाई से डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ आओगे, आपकी जो भी चीज है, जो भी आपको खुदा ने मुकाम पर रखा है, जब आप डाउन साइड पर आएंगे तो फिर डाकू भी मिलेंगे, सताए भी जाएंगे, म्यार भी जाता रहेगा, रूहानी स्टेटस भी जाता रहेगा, रूहानी लेवल भी जाता रहेगा। जब आपके प्रेस्टीज का लेवल बढ़ना चाहिए, वक्त के साथ आपकी दुआओं का लेवल बढ़ना चाहिए, आपकी इस साल क्या जिंदगी भर के लिए, लेकिन उम्र भर खुदा की बेखौफ इबादत करे, आपकी चर्च की हाजिरियां, चर्च के अंदर आना खुदा के जलाल के लिए बढ़ता जाए, आपकी हर एक बरकत बढ़ती जाए, कायम सिर्फ ना रहे बल्कि कायम रहने के साथ साथ क्या हो, उसमें इजाफा भी हो। अगर कोई बच्चा कायम है, जिंदा है, चलता फिरता दरख्त है, वो कायम तो है, हमने उगाया और वो हमें नजर आता है कि वो कायम है, वो हरा भरा है, वो लेकिन वो कद में छोटा हो तो फिर भी उसके अंदर क्या है, कमी। आपकी बरकत कायम भी रहे और साथ साथ वो क्या हो, बढ़े भी, और फिर अपने खास मुकाम को ना छोड़े। जब हम देखते हैं नौमी ने क्या किया, नौमी ने और उसके शोहर ने खास मुकाम को छोड़ दिया, और उनका खास मुकाम, खास जगह क्या थी, यहूदिया का बैतलहम, जहाँ पर यीशु पैदा हुआ, और उन्होंने छोड़ दिया। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, उन्होंने रोटी के घर को छोड़ दिया और अपने जो है वो गुजर बसर के लिए, अपनी और ज्यादा बेहतरी के लिए, अपने मुश्किलात में, काल में, दुखों में, अपने मुस्तकबिल की रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपनी जो है वो जिंदगी के मकसद को पूरा करने के वो मुआब को चले गए। मैं बताऊं, हर जगह पर हम मूव नहीं कर सकते, आपके खुदा की मर्जी के मुताबिक मूव करना, किस जगह पर, किस मोहल्ले में, किस गली में, किस मुल्क में मुझे और आपको जाने। वो मुआब के मुल्क में गई और कहते मैं हरी भरी हस्ती बस्ती मुआब में आई थी, लेकिन मैं उजड़ गई, मैंने खुदा की मार खाई, मैं तो खुदा के हाथों से दुख पाई हुई औरत हूँ। और फिर उसमें जब उस मुआब में जाकर बस गई, और मुआबी लोगों पर खुदा की क्या था, गजब था, लानत थी, खुदा उनके खिलाफ था, क्योंकि वो लूत से और उसकी बेटी से वो नस्ल पैदा हुई, और उस सबब से खुदा ने उस नस्ल को बरकत ठहराया, उस पर लानत की, उस पर जो है वो उसके खिलाफ खुदा का हाथ था, क्योंकि लूत के बेटी से उसकी वो नस्ल वहां से पैदा हुई। और फिर उन्होंने क्या किया, यहूदिया के बैतलहम छोड़कर कहां चले गए, मुआब में चले गए, और मुआब में जाकर उसके बेटों ने भी जाकर मुआबी औरतों को ब्याह लिया। कई मर्तबा आज हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि कई लोगों पर जो मौत आ रही, ठीक है, वो उसके बेटे फिर मर गए, उसका शोहर भी मर गया। जब आप अपने मुकाम को छोड़ेंगे, खास जगह को छोड़ेंगे, बरकत को छोड़ेंगे, रोटी के घर को छोड़ेंगे, खुदा की नेमतों को छोड़ेंगे, खुदा की रूहानी बातों की आरज़ू रखना छोड़ देंगे, दिलचस्पी आपकी जाएगी, आपके अंदर से प्रेस्टीज का जोश, प्रेस्टीज का मसा जाता रहेगा, दुआ का लेवल जाता रहेगा। अपनी खास जगह को छोड़ना आपके लिए तबाही का सबब बन सकता है। खास जगह में कायम रहना और उसमें बढ़ते जाना, ये निशान है कि आपके साथ खुदा है, आप खुदा के साथ है, खुदा का हाथ आप पर है, और आपको खुदा की मोहब्बत तहरीक देती है, आपकी मोहब्बत जिंदा है खुदा के साथ, जो बढ़ रही है, जिसके अंदर जिंदगी काम कर रही है। हालेलुया। और इसलिए जो इन्होंने यहूदिया के बैतलहम को छोड़कर मुआब की तरफ जाने का फैसला किया, और जब आप अपर साइड से डाउन साइड पर जाएंगे, ब्लेसिंग की तरफ से खुदा आपको रखना चाहता है, सर बना के रखना चाहता है, आपको खुदा अपनी कुदरत और जलाल में रखना चाहता है, आपको मौत से बचाना चाहता है, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपकी नस्ल को, आप रोटी के घर में कायम रहो, जहां पर कभी कभी नहीं आएगी, कभी भूख, कोई काल भी होगा तो खुदा उस काल में भी 100 गुना देने की कुदरत रखता है, वो संभालेगा और वो अपनी कुदरत से बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए जब फरिश्तों को खुदा ने ना छोड़ा, बल्कि उन्हें क्या किया, उसने दायमी तारीकी में जो डाल दिया। दायमी तारीकी जो है फरिश्ते से जिन्हें नाफरमानी की थी, इसका मतलब हर नाफरमान शख्स, ना फरिश्तों के लिए दायमी कैद रखी थी, ना आग रखी थी, ना मेरे और आपके लिए रखी थी, लेकिन नाफरमान लोगों के लिए है, नाफरमान फरिश्तों के लिए। जो नाफरमानी करेगा, जो ताबेदारी से भागेगा, जो खुदावंद की खास मुकाम को छोड़ देगा, जो अपनी जो है वो सब दिली में शिकायत में ईमान ना लाएगा, जो अपने कायम ना रहेगा, उससे खुदा
خدا روزे عظیم کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا. اسے خدا وہاں پر جہاں رونا اور دانتوں کا پیس, اسے خدا. دوزخ آپ کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے تو زندگی ہے, ہمیشہ کی جو زندگی بادشاہی. مسیح کو دیکھنا ہے, مسیح کے لوگ, مسیح کا گھر, مسیح جہاں جگہ تیار کرنا ہے, وہ ہمارا اصلی مقام ہے, وہ ہماری منزل ہے جس کے لیے میں اور آپ دن اور رات دعائیں کرتے ہیں. ہم عبادت اب یہاں پر بھی بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہی سبب ہے کہ ہم اس میں قائم رہنا چاہتے ہیں. یہاں پر بیٹھنے کا, پرستش کرنے کا, دعا کرنے کا, خدا کے گھر میں آنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کے ساتھ اپنی منزل, اپنے وعدے کی سرزمین, اپنے خداوند کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں رہنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. اور یہ تو زمین پر ہم اس کا اس کی تیاری کر رہے ہیں, اس کا ٹیسٹ لے رہے. زمین پر ہم جو ہے وہ اپنے حقیقی وطن سے جدا وطن ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آسمانی ہیں, ہم آسمانی خیالوں میں ہیں, ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے سفر میں ہیں, ہم آسمان کے مسافر ہیں. ہاللیلویا. اس لیے یہی وجہ ہے میں اور آپ یہاں پر, اور میرا ایمان ہے کہ خدا اس کی سمجھ بڑھائے گا, خدا اس میں قائم رکھے گا. خدا ہمیں اس خاص جگہ کو, خاص مقام کو جو مجھے اور آپ نے اسے نے بلیسنگ دی ہوئی ہے, وہ ہمیں اس میں قائم رکھے گا, چھوڑنے نہیں دے گا. اس کا رول کچھ اچھا مددگار, اچھا استاد جو تحریک پیدا کرتا, زور پیدا کرتا, پاکیزگی پیدا کرتا, وسائل مہیا کرتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ اپنے خداوند میں بڑھے. میں بتاؤں جہاں پر روح القدس کا مسا, کلام, پرستش, دعا, یگانگت, صلح, پاکیزگی اور خداوند کی بھوک, پیاس, تڑپ, بیداری, شادمانی, یکجہتی اور خداوند کے روح القدس کی قدرت میں عبادت ہے, وہاں پر ہمارے اندر روحانی چیزوں کی اور پہچان بڑھتی ہے. آمین. قائم رہنے میں مدد ملتی ہے. خاص مقام کو خدا کا روح چھوڑنے نہیں دیتا. بے دینی کی آندھیوں کو, ابلیس کے منصوبوں کو خدا ہمیں اتنی قوت دے گا, طاقت دے گا. اور یہ یاد رکھیں اب کیا کام کر رہے ہیں. پہلے اس نے اپنے بیٹے کو انسان بنا کر بھیجا اور وہ باحیثیت انسان اس نے ابلیس کو کچلا. پتہ کیوں؟ تاکہ ہم انسان یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم بھی ابلیس کو کچلیں. لیکن اب تمہارے سبب سے ابلیس کے سر کو کچلواتا ہے. ایسے جو کر دو کہ خدا جڑا ہے انہوں بحیثیت خدا اودی جنگ نہیں سی, جنگ جڑی ہے وہ انسان دی سی. اور خدا کی تو ابلیس جو خدا کی غضب کی تاب وہ بھی نہیں لا سکتا, وہ بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. لیکن یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے اس کو خدا میرے اور آپ کے ذریعے کچل, اگر خدا نے اس کو کچلنا ہے, ختم کرنا ہے تو گو کہ وہ کرنا تو خدا, لیکن ہمارے ذریعہ سے. یہ کتنا آنر ہے ہمارے لیے, یہ کتنی برکت ہے کہ وہ ہمارے اندر ڈر تھا نا, ہمارے اندر خوف تھا, ہم آ رہے ہوئے تھے, ہم نے اس کے دکھ میں سے گزر, ہم جو ہے اس کی بادشاہی کا اقرار کرتے. خدا کہتا ہے اب دیکھ میں ہی تجھے اپنی بادشاہی کی سمجھ دوں گا اور تو اس کی بادشاہی پر غالب آئے گا. میں تجھے اپنے اختیار کی سمجھ دوں گا, تو اس کے اختیار کو کچھ لے گا. تو میرے چہرے کو دیکھے گا اور تو ابلیس کے چہرے پر غالب آئے گا. تو میری قوت سے بڑھے گا تو ابلیس کی دی ہوئی کمزوریوں پر غالب آئے گا. تجھ میں میری شفا قائم کا کام کرے گی اور تو ہر طرح کی بیماری سے رہائی پائے گا. تجھ میں میری زندگی کام کرے گی اور تجھے موت سے ڈر نہیں آئے گا, بلکہ موت کے اندر تجھے ایک تسلی اور ایک راہ نظر آئے گی, تجھے نفع نظر آئے گا. جب تو مجھ میں قائم ہوگا تو کوئی تجھے ہلا نہیں سکے گا. جب تو میرے خاص مقام کو پہچانے گا تو کوئی تجھے اس خاص مقام سے الگ نہیں کر سکے گا. اس لیے اپنے خداوند کو پہچاننا, ورنہ کئی لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر خدمت کے کام میں بھی نظر آتے رہے, میں نے ذکر کیا ایک نے جو ہے وہ مذہب کی خدمت میں ہوتے ہوئے پسند کر کے دوسری شادی کی, دوسرا اس کے ساتھ کا گرا, اس کا بیٹا گرا. اسی طریقے سے آج بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں یاد رکھیں کہ ابلیس ایک کے ذریعے سے آئے گا اور وہ بہتوں کو برباد کرنے کے لیے, بہت ساری زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ اپنے گھات لگاتا ہے, منصوبے بناتا ہے. لیکن میں اور آپ, میرے لیے ضروری ہے کہ ہم قائم رہیں, ہم خاص مقام کو نہ چھوڑیں. جب اس نے نومی نے, اس کے شوہر نے اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, یہودیہ کے بیت لحم کو چھوڑ دیا, ارے جہاں سے برکت کا وعدہ تھا کہ اے یہودا تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا
दिया इससे पहले कि वो पैदा होता, उससे बेशतर भी वो यहूदा पर वादे के सबब से खुदा की बरकत ठहरी हुई थी। आमीन। जहां से खुदा ने काम करना, जिस नस्ल से खुदा ने काम करना, अगर उसे कोई छोड़े, उस कौम को कोई छोड़े, उस जगह को कोई छोड़े, उन लोगों को कोई छोड़े, उस उम्मत को कोई छोड़े, उस खानदान को कोई छोड़े और अपने खास मुकाम से अलग हो जाए, तो फिर लिखा है कि उसने बड़ा, उसने मैं खुदा की मारी हुई, मैं खुदा से दुख उठाया, मैंने उसने असल जगह को छोड़ा, खास मुकाम को छोड़ा। आज मेरे और आपके लिए उसने उस जगह का इंतखाब किया जहां पर क्या थी, खुदा का गज़ब था, खुदा की लानत थी और खुदा ने उनके खिलाफ पड़ा था। कई मरतबा से उन्होंने लोगों ने उन जगह से जाने जो ऑलरेडी खुदा तो दूर ने, जिन्होंने ऑलरेडी खुदा के खिलाफ चलते हैं, जो उनकी खुदा तो किसी कोई चीज ही नहीं समझते, कलाम नो, रूहानी गल्लां नो, खुदा दी सूरी नो, प्रस्तिश नो, असी उन्हां दे कोल ही जाने हैं। अफसोस के कई मरतबा हम मशवरों के लिए भी उनके पास जाते हैं, हम उन पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इसी सबब से तबाही आती है, खास मुकाम छूट जाते हैं, मौत देखनी पड़ती है, परेशानी देखनी पड़ती है, दुख देखने पड़ते हैं, अपने असल मुकाम को छोड़ने की हद आ जाती है और इब्लीस आहिस्ता आहिस्ता घेरता है। आप अपने आप को चेक करें कि मैं किस जगह पर, किस मुकाम पर। आपको और मुझे खुदा ने हमारी दुआओं को सुने, खुदा ने हमें छुड़ाया, हमने उसकी कुदरत के कामों को देखा, इसलिए कि हम बादशाही के वारिस हो, हम में से कोई एक भी हलाक ना हो। इसलिए खुदावंद ने हम फरिश्तों को भी जिन्होंने गुनाह किया और खास मुकाम को और कायम ना रहे, खुदा ने उन्हें छोड़ दिया, खुदा ने उन्हें कैद में डाला। दोज़ख जो है वो रोना और दांतों का पीसना, वो जगह हमारे लिए नहीं है, वो जगह तो नाफरमान लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, उन फरिश्तों के लिए जिन्होंने अपना आप खुदा को नहीं दिया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आज की सुबह मेरे और आपके लिए खास जो मैसेज का हिस्सा है वो ये है कि अपने मुकाम में कायम रहो। और फिर दूसरी बात, अपने खास मुकाम को ना छोड़ो, अपनी जगह को। वो आपका घर हो सकता है, वो आपकी कलीसिया हो सकती है, वो आपके बच्चे हो सकते, वो आपके शोहर, वो आपकी बीवी हो सकती है, वो आपकी बरकत हो सकती है, वो दुआ हो सकती है, वो खुदा का मज़बा हो सकता है। खास जगह, वो वादे की जो है वो को याद रखना हो सकता है। खास जगह, खास जगह जहां से आपको तहरीक मिले, जोर मिले, मुतमईन हो। अपनी खास जगह को छोड़ेंगे तो फिर जो है वो अदालत, वो बेबरकती, वो गजब, वो खुदा की मुखालफत, खुदा का जो हाथ जो है उसका सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खास मुकाम को छोड़ना हमारे लिए नुकसान का बायस होता है। इसलिए आए आज सब इकरार करें, खुदा मैं खास मुकाम को ना छोड़ूंगा, मैं खुदा तुझ में कायम रहूंगा, मैं खुदावंद तेरे हुजूर। फिर ना जब सदूम और अमूरा ने नीचे लिखा है, जब छोड़ दिया तो वो जाए इबरत ठहरे। आज जो है मेरे और आपके लिए कई लोग इबरत बन चुके, कई जगह इबरत बन चुके, कई मुल्क इबरत बन चुके, कई कौमें इबरत बन चुके, कई सुपर पावर इबरत बन चुके, कई हथियार इबरत बन चुके, कई वो लोग जो फिरौन की तरह अपने खुदा, बादशाह, जोर और इत्याग और अपनी ताकत पर फख्र करने वाले थे, वो जय इबरत बन चुके। और हमें और आप क्या चीज है? इसलिए आए मोहतात होकर इत्याग करके खुदा की हुजूरी में सर नीचे करके अपने खुदावंद यीशु मसीह को तकते हुए अपनी बादशाही पे अपने खुदावंद के खास मुकाम को ना छोड़े, कायम रहे, ताकि हम में से कोई जय इबरत का सबब ना ठहरे। आज कई लोग हैं वो जय इबरत का सबब ठहर गए। आए अपनी आंखें बंद करें और अपने खुदावंद के हुजूर दुआ करें, खुदा मैं जय इबरत के तौर पर नहीं बल्कि मैं एक अच्छा रोल मॉडल बनूं, मैं अपने बच्चों के लिए, घराने के लिए इजाजत दे ताकि मैं अपने असल मुकाम को ना छोड़ूं, मैं अपनी खास जगह को ना छोड़ूं, मैं कायम रहूं, मैं तेरे रूह में बढ़ूंगा, मैं ईमान में बढ़ूंगा, मैं शिकायत को छोड़ दूंगा, मैं अंदर से खराबी को छोड़ दूंगा, मैं बुरी ख्वाहिशात को छोड़ दूंगा, मैं निकम्मे चाल चलन को छोड़ दूंगा, मैं उस बातों को जो मुझे खास जगह से, खास बरकत से रोक दिए छोड़ दूंगा, मैं तेरी हजूरी का दामन ना छोड़ूंगा, मैं तेरे कदमों में झुकना ना छोड़ूंगा, मैं तेरे घर की बरकत को तेरे कदमों में आकर प्रस्तिश करना ना छोड़ूंगा। मेरा ध्यान तेरी तरफ लगा रहेगा, मेरा दिल तेरी तरफ मुतमईन रहेगा, मेरा दिल तुझ में खुशी पाएगा, इत्मीनान पाएगा। ऐ मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज सुबह
जिंदगी का बाइस बनना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, तू जिंदगी का वारिस है। रामा सोर मेरे 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 में एल्टा शामा खोरी बेरामा सीरा बाबा संतों में अपने खास मुकाम को पहचान, अपने खास मुकाम को पहचान। ओ खुदावन कहता है, आदम तू कहाँ है? आज कई हैं जिन्हें खुदा ढूंढ रहा है, ओ खुदा बहाल करने के लिए ढूंढ रहा है। हालेलुया। भागना छोड़ दे, भागना छोड़ दे, अपने आप को छुपाना छोड़ दे, अपने खुदावन को पहचान, उसकी आवाज को पहचान। उसने तुझसे बोलना बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया। देखिए तेरी बरकत बात है, तेरा खुदा तुझसे बोलता है। हालेलुया। खुदा चाहता है तू हलाक ना हो, खुदा चाहता है तूने उसकी कुदरत को देखा है, जलाल को देखा, उसके बेटे को देखा, सलीम को देखा। अब सब कुछ देखने के बाद भी अगर तू ईमान ना लाए तो अपनी सख्ती ना छोड़े, शिकायत ना छोड़े, रवैये को ना बदले, मिजाज को ना बदले, अपनी आंखों को देखने को ना बदले। और लेकर सदूम और अमोरा के लोग हरामकारी में पड़ गए और जो इसके सबब से उन पर खुदा का गजब नाज़िल हुआ। आज कई है जो दुनिया के अंदर जिनकी आंखों में ज़नाकार औरतें बसी हुई है, जिनकी आंखों के अंदर बुरी ख्वाहिशात बसी है, उनके कदम मदी से रुक नहीं सकते। ऐ मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तेरी आंख रोशन है, अगर तेरा दिल रोशन है, तेरा ज़हन रोशन है, तो तेरा सारा बदन भी रोशन होगा। अगर तेरी आंख तारीकी, हरामकारी, बदी और नुकसान की तरफ तेरे अंदर जो है आंख का रोशन ना होना, तेरे बदन को तारीकी में ले जाएगा, मौत में ले जाएगा, बीमारी में ले जाएगा, कमजोरी में ले जाएगा। अरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उठो, बहाल हो, नजर करो, मसीह को देखो, जलाल को पहचानो, और उसकी रोटी के लिए अपने खुदावंद की तरफ मतवज्जा हो। जिस्म के कामों को छोड़कर जलाल की बादशाही के वारिस बन जाओ। रब्बाना सिंतोरोलोबी, हर तरह की अंधेरी दुनिया की तारीकी की कोटो तुम जो हारी हुई हो, खुदा के गजब से के हाथ में के नीचे हो, महरूम हो उसके जलाल से, तुमने असल मुकाम को छोड़ दिया और तुमने बदी की और तुमने अपने खुदा में कायम ना रहे। अब तुम चाहते हो कि इंसान में कायम ना रहे, असल मुकाम को छोड़ दे। इसीलिए तू हवा के पास, आदम के पास, नस्ल इंसानी के लिए एक ऐसा बीज लेकर आया जो भला भरा और गुनाह को, बादशाही को, मौत की पैदा किया। आज यीशु मसीह के नाम से हम शुक्र करते हैं, जो कुछ अदम में बिगड़ा, वो कोई कलवरी पर, गोलगुता की पहाड़ी पर, खोपड़ी के मकाम पर, सलीब के ऊपर उसे मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी बरकत हमारे लिए कलवरी से जारी हो गई, तेरा खून यीशु जारी हो गया, तेरे खून से पाकीज़गी का हालेलुया बहता दरिया जारी हो गया। हम तेरा शुक्र करते हैं। शांतमानी करो, खुशी करो, रिहाई देने वाला, छुड़ाने वाला, कायम रखने वाला, बरकत देने वाला, खास मुकाम में बढ़ाने वाला तेरा बेटा यीशु मसीह हमारे लिए आया है। रब्बा सोरुलरबी व अल्ता शमदुरबी व अब्बारा ज़िखातलरबी। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, फजल दे, हम में से कोई एक भी दुनिया में, दो इस बियाबान में, इस जगह पर हलाक ना हो, बल्कि अपनी जिंदगी के वारिस बने। ऐ बाप मैं यीशु के खून में छुपाता हूँ। आज यहाँ पर जो कोई भी है जिसके दिल में खुदा कोई शिकायत है, सख्ती है, शक है और खुदा दुनियावी मोहब्बत है, इब्लीस के कामों के सबब से वो खास मुकाम को छोड़ चुके हैं, कायम नहीं है, तो आज तेरे बेटे यीशु के नाम से कायम हो जाए। आज यीशु के नाम से दुआ करें, आज यीशु के नाम से फजल मौका है, अपने खुदावंद को पहचान लीजिए। हालेलुया। खुदा चाहता है हम जाए इबरत नहीं, हम तो भाई से बरकत ठहरे, अपने बच्चों के लिए, घरानों के लिए, अपनी बीवी, अपने शोहर, अपने कलीसिया के इलाके के लिए। रब्बा सोरुलरबी, खुदा का कलाम वो सब कुछ कर सकता है जो आज शायद आप आज तक आप सोचते रहे नहीं कर सकते। खुदा का रूह करने की कुदरत रखता है। ज़हन बदलेगा, ख्यालात बदलेगा, तारीकी मिटा देगा, नया दिल दे देगा, नई सोच दे देगा, नए काम दे देगा, नई नफले दे देगा।
دے گا, ایک بہت بڑے جلال کو خدا ہم تیرے دیکھیں گے. ہر روز تیری خوشی کا مکاشفہ چھو لے, اور تیرے بیٹے یسوع میں اے باپ میری دعا ہے اصل مقام قائم رہے, خاص جگہ قائم رہے, کوئی یروشلم کو نہ چھوڑے, کوئی خدا بیت حزدہ کے حوض کو نہ چھوڑے, فضل دے خدا, ہاللویا, کوئی یہودیہ کے بیت الحم کو, روٹی کے گھر کو نہ چھوڑے, خاص جگہ, خاص مقام, خدا یسوع کی صلیب کو نہ چھوڑے, اس کے قدموں کو نہ چھوڑے, اس کی حضوری میں آ کر اور بڑھتے جائیں. میں یسوع کے نام سے برکت دیتا ہوں, آمین, ہاللویا. ہاللویا. I am زوردار تالیاں آج کے کلام کے لیے, کلام کی برکت کے لیے ہم بجائیں گے کہ کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت پاتا. ہاللویا. میرے کی تر نغمے سب تیرے لیے تو ہیں, میرے کی تر نغمے سب تیرے لیے تو ہیں. میں تو کچھ بھی نہ تھا, میں تو کچھ بھی نہ تھا, کیا سے کیا بنا گیا, مجھ کو وفا دیا چلنا سکھا گیا.
تیرا شکر. چند ضروری اطلاعات جو ہم تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہر اتوار کی عبادت صبح 10 بجے منعقد کی جاتی ہے. ضرور آپ خداوند کی حضوری میں آئیں بھی اور وقت پر آئیں. اور اس سال ہم سب مل کر کوشش کریں گے تاکہ ہم ہر عبادت کو خداوند کے جلال کے لیے وقت پر ہی اسے شروع کریں اور اختتام کریں اور پوری برکت کے حقدار ہوں. آمین. اس کے بعد جیسا کہ ہر اتوار ہی کی شام کو 5 سے لے کر 7 بجے تک بچوں کا بائبل اسکول منعقد کیا جاتا ہے. کرسمس کے پروگرام، تیاریوں اور عبادات کی مصروفیت کے بنا پر دسمبر میں اسے منسوخ کیا گیا تھا، لیکن اب پھر جنوری میں آج کے دن 14 جنوری آج شام 5 بجے سے بچوں کے بائبل اسکول کا پھر سے جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. اسے سٹارٹ کیا جا رہا ہے. سو ضرور خود بھی اپنے بچوں کو بھیجیے اور دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ وہ خداوند کی حضوری میں آئیں اور چھوٹی عمر سے خداوند کو کلام کو سیکھنے کی برکت جو ہے وہ پا سکیں. اس کے ساتھ ہم خدا کے حضور شکر گزار ہیں کہ خداوند نے اس سال کو صرف پلان بنانے کا موقع دیا اور اگلے مہینے جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہم لاسٹ ویک میں کریں گے. اس جنوری کے لاسٹ ویک میں آخری ہفتے میں 2 اناؤنسمنٹ کی جائے گی. ایک نیکسٹ منتھ میں یعنی فروری میں ایک رفاقت خواتین کی عبادت کی جائے گی، اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہول نائٹ پرے میٹنگ کا اہتمام کیا جائے گا اور اس کی بھی اناؤنسمنٹ کی جائے گی. تو ضرور آپ اسے یاد رکھیے کہ جب اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے تو آپ اس دن کو بہنیں بھی رفاقت خواتین کا حصہ بنیں اور پلس جو ساتھ میں نائٹ پرے میٹنگ ہے اس کا بھی حصہ بننے کے لیے ابھی سے آپ کے دل میں ہو کہ جب اناؤنس کیا جائے ہم پہنچ پائیں. اس کے ساتھ ہم بھائی سہیل کے لیے دعا کریں گے خداوند انہیں مکمل طور پر بلڈ کینسر سے رہائی بخشے. اور ساتھ میں جو چرچ کے ہمارے ہیں پڑوس میں بھائی بابر، ان کی والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا انہیں مکمل طور پر صحت اور تندرستی بخشے. سو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا ان کے ذریعے میں دعا کریں گے. ان آج کے تمام ہدیہ جات کے لیے، پرستش کے لیے، خدا ان کے ذریعے کے لیے اور خدا کے خادم پاسٹر شکیل کے لیے جو فیصل آباد سے کراچی کے اندر موجود ہیں، اپنی خدمت جو خدا نے انہیں بخشی ہے اسے سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم اس وقت بیٹی ہیریٹ کے لیے دعا کریں گے. ہیریٹ ہیریسن جس کے جو چیسٹ انفیکشن ہے، فیور ہے، اور خدا اپنا فضل اپنا رحم کر کے اس بچی کو بھی صحت اور تندرستی بخشے. موسمی وباؤں سے خدا ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. آئے ہم خداوند کے ذریعے میں سب مل کر دعا کریں گے اور ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے. زندہ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے فضل، تیرے رحم کے لیے، تیری قدرت کے لیے. تو خداوند کبھی نہیں چھوڑتا، تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ہلاکت میں نہ پڑے، تجھے چھوڑ نہ جائے، اپنے خاص مقام کو نہ چھوڑے، قائم رہے. اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے تو ہمارے لیے اچھی چیزیں تیار کی، عمدہ چیزیں تیار کی ہیں، آسمانی چیزیں تیار کی. تو آسمان کی برکت کو جاری کرتا ہے، زمین کی برکت، گہرے سمندر کی برکت، خزانوں کی نعمتوں کی برکت، اولاد کی برکت، خاندان کی برکت. اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں یسوع مسیح کے نام سے آج کے زندہ کلام کے لیے میری دعا ہے کہ ہم جائے عبرت نہیں بلکہ باعث برکت ٹھہرے. خدا ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے تیری گواہی کا باعث بنے. تیرے بیٹے یسوع کے نام سے میری دعا ہے خدا جو کسی طرح کی بیماری میں اور اس کے سبب سے
اور خاندان کے لوگوں کو بیماریاں پکڑنا چاہتی ہیں، حالات جو ابلیس کی طرف سے وہ اور لوگوں کو اپنی گرفت میں کرنا چاہتا ہے، قید کرنا چاہتا ہے، اب گرفتار کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف لانا چاہتا ہے، میں یسوع کے نام سے خدا دعا کرتا ہوں جہاں کہیں پر بیماری ہے، طلاق ہے، جہاں پر شادیاں رکی ہوئی، جہاں پر خدا بے حیائی ہے، تیرے کلام کے خلاف ہے، توبہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے، ہلاکت کے فرزند بن رہے ہیں، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، پیری فقیری ہے، جادوگری ہے، لانتے ہیں اور جوا ہے، سود ہے، قرض ہے، جو تجھ سے دور ہونے کے باعث اپنی زندگی میں دکھ پر دکھ اٹھا رہے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں، اے باپ میری دعا ہے ان کی آنکھیں تیری طرف لگ جائے، سلیم کی طرف لگ جائے، کوئی بندہ کی پہاڑی پر اپنے خداوند یسوع مسیح پر اونچائی کی طرف لگ جائے اور وہ اونچائی کی طرف آ جائے، اونچے کی طرف جو اونچے پر چڑھایا گیا اس کی طرف آ جائے، اپنے اصلی مقام کو جو کی طرف آ جائے، خاص جگہ کی طرف آ جائے، وہ خاص جگہ جہاں سے برکت آتی ہے، وہ خاص جگہ جہاں سے ہمارے لیے کفارہ دیا گیا، وہ خاص جگہ جو ہمیں پکار کر بلاتا ہے، جہاں سے اس نے کہا ہے اے باپ ان کو معاف کر، آؤ اس جگہ پر آؤ، ہم کسی اور پہاڑی پر نہیں، ہم تو یسوع کی پہاڑی پر، یسوع کی طرف اپنا رخ اپنا دھیان کرنے کا فضل مل جائے، اپنی برائی کو چھوڑنے کا فضل مل جائے، وہ لوگ جو نسل در نسل ابلیس سے دکھ اٹھا رہے ہیں ان کے خدا دکھ کم کر دیے جائے، ختم کر دیے جائے، مٹا دیے جائے، ان کے اوپر سے ہاللیلویا چھوے کی لعنت بے رونقی جاتی، نا امیدی جاتی رہے، طلاق جاتی رہے، اے باپ بل بیاہے رہنے کی اے خداوند خدا عادت جاتی رہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہر طرح کی طریقے کی قوتیں جاتی رہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خدا اولاد کی برکت آ جائے، رحم کی برکت جاری ہو جائے، اے باپ قرضوں کی لعنت جاتی رہے، سود کی لعنت جاتی رہے، تیرے لوگوں کے پاس بہت ہو خدائی کمانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، صحت ہو، زندگی ہو، اسے تیرے جلال پر استعمال کرنے کا فضل مل جائے خدا، کبھی گھاٹے کچن سے زندگیوں سے بچوں سے دور ہو جائے اور تیرے بیٹے یسوع کی شادمانی برکت ٹھہر جائے خدا باپ، میں یسوع کے نام سے شکر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، تو ہم کلام ہوتا ہے، تو سنبھالتا ہے، تو زور دے دیتا ہے خدا باپ، میں تیرے حضوری میں دعا کرتا ہوں چاچو سہیل کے لیے رحم کر، اپنے بندہ پر فضل کر، یسوع کے خون کی قدرت سے اے بلڈ کینسر ہم تجھے ہارا ہوا دیکھتے ہیں، ہم تیرے اثر کو ٹوٹا ہوا دیکھتے ہیں، ہم تجھے کچلا ہوا دیکھتے ہیں، ہم تیرے تمام انفیکشن کے زور کو ہاللیلویا یسوع مسیح کے خون کی قدرت سے مٹتا ہوا دیکھتے ہیں، تیرا اختیار چلا گیا، تیرا اختیار چلا گیا، ہاللیلویا یسوع نے اے بھائی تیرا فدیہ دیا، تیرا کفارہ دیا، تیرے خون کے ساتھ یسوع کے خون کو لگاتے ہیں، تیرے خون کے خلیے ہر طرح کی بیماری سے پاک ہو جائے، پاک ہو جائے، پاک ہو جائے، پاک خون ہم تیرے بدن پر لگاتے ہیں، ہم یسوع کے نام سے بے بابر کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری بزرگ ماں مکمل طور پر صحت پائے، تندرستی پائے، اٹھ کھڑے ہو، ہر طرح کی بیماری کے اثرات جاتے رہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے دل کے غم جاتے رہے، اس گھرانے نے جو گزشتہ دنوں دکھ اٹھائے خدا اپنی بہن اپنی بیٹی کے باعث خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے یہ غم تسلی میں بدل جائے، کلام سنبھال لے اور خدا تیرے بیٹے کے خون کی قدرت سے جہاں کہیں جسم میں بیماری ہے وہ بیماری کے اثرات مٹ جائے، ختم ہو جائے، ہم یسوع کے نام سے بیٹی ہیریٹ ہیریسن کے لیے دعا کرتے ہیں، چسٹ انفیکشن یسوع کے نام سے ختم ہو، فیور یسوع کے نام سے جاتا رہے، اے بیٹی تیرا خداوند زندہ ہے، ہاللیلویا تیرا فدیہ دینے والا زندہ ہے، تجھے بحالی ملے، زندگی ملے، صحت ملے، لمبی عمر ملے، تیرا دل خداوند میں مگن اور مسرور ہوتا رہے، تجھے چھوٹی عمر ہی سے خداوند کی گہری قدرت نے سنبھال لیا، ہم یقین کرتے ہیں خداوند کا ہاتھ تجھ پر بڑا رہے، شفقت اور رحمت سے معمور تیری زندگی ہو، ہم یسوع کے نام سے الیتھیا کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے چسٹ انفیکشن تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جائے اور خدا امبلائکل کی ساری خداوند بس یسوع کے نام سے ختم ہو، تیری قدرت اس بچے کو سنبھال لے، تو نے اسے ماں کے پیٹ میں صورت دی، زندگی دی، اسے پاک رب دنیا میں لایا، ہم اسے تیرے ہاتھوں میں دیتے، لہو میں چھپاتے، الیتھیا تیرا خداوند زندہ اس کے خون کی قدرت سے تیرے سارے
इंफेक्शन को हुक्म कर दे, छोड़ दे, तेरे बदन से दूर हो जाए। मैं यीशु के नाम से शुक्रगुजार हूं तेरे बंदा पास्टर शकील के लिए, सारी शाम रात की रफाकत के लिए। खुदा आज सु जिस जगह तूने इस्तेमाल कर रहा है, यीशु के नाम से तेरी बरकत रहे। तेरा बंदा बाप तेरे जलाल में, रूह के मसा में, मुकाशफाम में बहुत कुदरत के साथ इस्तेमाल हो, उसकी आमद रफ़्त तेरी बरकत आए। मैं यीशु के नाम में कलीसिया के तमाम लोगों के लिए जो हदिये और दायकी से खुदा तेरे घर में, खुदा ज़कीरा खाना में लाते हैं, ताकि तेरे घर में जमा हो, तेरे घर में लगाया जाए, तेरे घर में खुशखबरी के काम को बढ़ोतरी मिले, तेरे घर में बिशारत का काम हो, तेरे घर में हर जरूरत की चीज, हर जरूरत का काम तेरे जलाल के लिए किया जा सके। बाप तू अपने लोगों को, उनके घरानों को, किचन को इसके एक बड़ी बरकत दे, उनके बच्चे तरक्की करे, उनके लिए हर चीज खुदा आसमान से मुहैया हो, कमियों में घाटों में उन्हें मुहैया होता रहे, मिलता रहे, 100 गुना मिलता रहे, उनके दिल मुतमिन रहे। खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके बेटे बेटियां खूब तरक्की करे। हम खुदावंद यीशु के नाम से बरकत को जारी करते हैं, तेरे मज़बा से, तेरे नाम से, तेरे घर से, तेरे फजल से, तेरी हजूरी से खुदा तेरे लोगों पर हम ब्लेसिंग को पाक खुदा जारी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के प्रस्तिश कलाम तेरे हजूरी के लिए, हमें इकट्ठा करने के लिए। हम आज शाम के बच्चों के बाइबल स्कूल पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम टीचर्स पर, हेल्पर्स पर तेरी बरकत है, जमा होने में और तहरीक मेरे सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। एक बार फिर इस साल में खुदा बच्चे बहुत कुछ सीखें और तालीम पाए, तेरे बेटे के जलाल को पहचाने, दुनिया की रविशों में पढ़ने से बचे रहे। बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा होने का फजल दे, माँ बाप को बड़ी जिम्मेदारी से तैयारी के साथ भेजने का फजल दे। हम यीशु के नाम से बरकत देते हैं। बाप साजो आवाज ऊपर तेरी बरकत ठहरी, गाने वाले बजाने वालों पर, मैं बच्चों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, संजीदगी की रूह से भरे रहे और तेरे कलाम की भूख प्यास तड़प इन्हें लगी रहे, यदानियत की स्पिरिट में रहे, बढ़ते जाए और अपने कदो कामत में, उम्र में, जलाल में, रूह के मसा में शादमान रहे। इनकी जवानियां हर तरह की बुराई से पाक रहे, बुरी सोचों से बचे रहे, इन पर तेरा हाथ रहे। इन्हें तेरी कलाम की कुदरत खुदा तेरे रूह के साथ संजीदा होने का, कलाम के साथ संजीदा होने का, रुल्क उसकी नेमतों में बढ़ने का बड़ा फजल दे। मैं यीशु के नाम से आज की सारी रफाकत के लिए, अपने लिए, बयादिल के लिए, आए हुए लोगों के लिए, इनके घरानों पर बरकत चाहता हूँ। मौसमी वबाओं से इनका घर, इनके बच्चे महफूज रहे, तेरे लोगों के पास खाने को, पीने को, आड़ने को, हर तरह से खुदा सब कुछ इन्हें मुहैया होता रहे, तेरा हाथ इन्हें संभाले रहे और खुदा तेरे लोगों के खुदा घरों में खुशी हो, शादमानी हो और कर्ज से दूर हो और तेरे बेटे यीशु का हाथ इन्हें संभाले रहे। मैं यीशु के नाम से बरकत पर बरकत देता, फजल पर फजल इन पर यीशु के नाम से ठहरा रहे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। ऐ हमारे बाप तुझ तेरी तेरी मर्जी से सवाल हमारे रोज की रोटी आज जिस तरह तो हम कर सकते मैं आजमाइश में बल्कि क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा तक लेना है। आमीन। अब खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल, पाक की रफ़ाकत और शराफत एहसास जमात पर, इसराकिया पर, दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन पर और जहाँ इबादत हो चुकी, हो रही है और जो मसीह की खातिर मारे, कोटे सदाए, कत्ल और बेइज्जत किए जाते हैं, अब से हमेशा तक होती रहे। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत दे और इसी मसाजूरी में आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, अपने घरानों के लिए बरकत का बाइस।